آج جو آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں اس میں کوئی ہیرو موجود نہیں ہے، اس میں ایک ویلن کا کردار ہے۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ایسے لوگ موجود ہیں جو خود کو مرد ثابت کرنے میں عورت پر تشدد کرتے ہیں، اپنی مردانگی ظاہر کرنے کے لیے عورت کو مجبور کرتے ہیں اور زبردستی شادی کرنے کا کہتے ہیں۔ جب عورت نہیں مانتی تو پھر تیزاب کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر عورت جان کہنے سے منع کرے تو پھر جان لے لیتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو درندے کے طور پر اپنی زندگی جی رہے ہیں اور عورت کو ایک شکار کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں آج ایک ایسے کیس کی کہ جس میں ایک مرد اپنی مردانگی ظاہر کرنے کے لیے عورت پر تشدد کرتا ہے، بار بار تشدد کرتا ہے اور پھر آخر میں اس کا قتل کر دیتا ہے۔ آپ شاید مردانہ کمزوری سے ہی واقف ہیں، مگر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرد حضرات کی کون سی ایسی کمزوری ہے کہ جسے وہ اپنی کمزوری سمجھتے نہیں ہیں بلکہ بہادری سمجھ کر اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں ایک ایسی کہانی کی۔ اسلام آباد میں جاری شادی تھی اور جو عورت رقص کر رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ نور مقدم ہے، اور اس کا جو ساتھی رقص کر رہا ہے وہ ظاہر جعفر ہے۔ دونوں بہت اچھے دوست تھے اور بتانے والے یہ کہتے ہیں کہ ظاہر کی زندگی میں جیسے ہی نور آئی تو ظاہر کی زندگی بدل گئی۔ ظاہر نے جینا تب شروع کیا جب نور اس کی زندگی میں آئی۔ ایک دن تھا کہ دونوں اس کمرے میں موجود تھے، کوئی تیسرا موجود نہیں تھا، اور اچانک کھڑکی سے ایک شخص کی انٹری ہوتی ہے اور ظاہر اس شخص کو دیکھتے ہی پستول کا وار کرتا ہے، مگر گولی پھنس جاتی ہے، گولی نکلتی نہیں ہے۔ جب ظاہر یہ دیکھتا ہے کہ گولی نہیں نکل رہی تو وہی پستول لے کر وہ اس کے سر پر بار بار مارتا ہے، اور پھر بیڈ سے ایک چھری اٹھاتا ہے اور اس چھری سے بار بار اس کے جسم پر وار کرتا ہے۔ وہ چھری پہلے تو اس کی گردن پر لگتی ہے، پھر پیٹ پر جا لگتی ہے، پھر جسم کے دیگر حصوں پر بھی لگتی ہے۔ اس سب کے بعد لڑکا زور زور سے چلاتا ہے کہ مجھے بچاؤ، کوئی میری آواز سنو، مگر اس وقت تک کوئی وہاں پر پہنچ نہیں سکتا۔ اب بات یہ ہے، شروعات کرتے ہیں جارڈن سے کہ جہاں پر جو ہے شوکت مقدم صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹرز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈاکٹرز انہیں آ کر بتاتے ہیں کہ مبارک ہو آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، اور وہ پھر اپنی بیٹی کا نام نور رکھتے ہیں۔ مگر دوسری جانب نیو جرسی میں جو ہے ظاہر پیدا ہوتا ہے، اور دونوں تعلیم و تربیت جو ہے ان کی ملک سے باہر ہوتی ہے، جس سب کے بعد جو تربیت ہے وہ ہمیشہ گھر سے ہی ہوتی ہے، جو بات ہم نے سنی ہے۔ مگر جو ظاہر تھا وہ دولت کے نشے میں نہایت مغرور، اور جو اس کو تہذیب سے تو کوئی لین دین نہیں تھا۔ مگر جب بات کرتے ہیں نور مقدم کی تو مذہب سے لگاؤ تھا، اس کے علاوہ سلجھی ہوئی لڑکی تھی، مگر قسمت نے دونوں کو کہاں ملایا۔ دونوں باہر ہی کے ملک میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں، اور آ کر اسلام آباد میں ملاقات ہوتی ہے، ہیلو ایسے گفتگو شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو نور مقدم تھی اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ ظاہر جعفر کو اٹریکٹ کرتی ہے، جس کے بعد ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور ظاہر جعفر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں ذہنی سکون حاصل کرنے لگا ہوں۔ مگر جہاں ذہنی سکون ہے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ظاہر جعفر جو ہے وہ اپنی ماں سے لڑ پڑتا ہے، اور اس کی ماں جب دیکھتی ہے ایک جھگڑا، معمولی جھگڑا ہوتا ہے، اور وہ اپنی والدہ پر جس طریقے سے سیخ پا ہوتا ہے، چلاتا ہے اور چیزیں اٹھا کر مارتا ہے، تو اس کی والدہ تھیراپسٹ کے طور پر یہ سمجھ جاتی ہیں کہ میرے بیٹے کو ایک تھیراپی کی ضرورت ہے اور اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ مگر اس سب کے بعد جب اس کو تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے تو تھیراپی کے لیے اس کو اس جگہ بھیجا جاتا ہے جہاں پر اس کی والدہ نے تھیراپی سیکھی۔ اس کا ایڈمیشن تو تھیراپی کے لیے کروایا جاتا ہے، مگر اس جگہ پر پہنچ کر وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ لیکچرز دینا شروع کر دیتا ہے۔ نشے کا عادی تھا، اور وہاں بیٹھ کر مختلف کالج یونیورسٹیز اسلام آباد کی جو ہے وہاں پر لیکچرز دیا کرتا تھا اور بتایا کرتا تھا کہ یہ ان سب معاملات سے آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ تو جس ادارے کی بات کر رہا ہوں وہ اسلام آباد تھیراپی ورکس ہے، جہاں پر جو ہے اس کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کورس جو ہے وہ دوسرے سال ہی فیل کر جاتا ہے ظاہر، اور اس کے بعد وہ اس وقت لیکچرز دے رہا ہوتا ہے، اور اس پہ پرماننٹ بین ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کو بھی دیکھ نہیں سکتا، کسی کی بھی تھیراپی جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اس سب معاملے کے بعد جب سٹوری پر واپس آتے ہیں تو ملنا جلنا جو ہے نور مقدم کا اور ظاہر جعفر کا وہ بڑھ جاتا ہے، جس کے بعد نور جب اس کی حالت دیکھتی ہے کہ یہ شخص نشے کا عادی ہے اور جو اس کا رویہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس سے فاصلہ اختیار کرتی ہے، اور اس نتیجے پہ پہنچتی ہے
کہ کیوں نہ بریک اپ کر لیا جائے. جب بات بریک اپ کی کرتی ہے تو وقت گزرتا جاتا ہے, تقریباً 3 مہینے تک دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, نہ ملاقات کرتے ہیں, مگر اچانک رات کو نور مقدم کے فون پر ایک میسیج آتا ہے اور میسیج میں کہا ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں, میرے سے آخری بار مل لو. نور مقدم اس بات پر راضی ہوتی ہے, اپنے گھر سے نکلتی ہے, گھر میں کسی کو آگاہ نہیں کرتی کہ وہ کہاں جا رہی ہے, کس کے پاس جا رہی ہے, اور وہ جاتی ہے اسلام آباد کے گھر F7 میں, جہاں پر ظاہر جعفر اکیلا تھا. اس کے والدین جو تھے وہ کراچی میں تھے, اور پھر جو ہے نور اس سے جو ظاہر جعفر اس نے نور سے جھوٹ نہیں بولا, البتہ اس نے بتایا اور وہ واقعی ہی امریکہ جانا چاہ رہا تھا. جس کے بعد جب وہ فون کرتا ہے اپنے ٹریول ایجنٹ کو اور پوچھتا ہے کہ کیا میری ٹکٹ جو ہے وہ آگے ہو سکتی ہے, جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کا پے کر دیا ہے, اب یہ ٹکٹ آگے نہیں ہو سکتی. جب وہ کہتا ہے کہ اگر میں 10 دن بعد جانا چاہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس کی پیمنٹ اوپر دینی پڑے گی, پھر آپ 10 دن بعد جا سکتے ہیں. جس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, اور فون بند ہو جاتا ہے. وہاں سے جو ظاہر جعفر کا F7 والا گھر تھا, اس کے باہر ایک ٹیکسی ڈرائیور موجود ہوتا ہے جو ظاہر جعفر کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے لیے باہر کھڑا ہوتا ہے. مگر وہ طویل انتظار کے بعد جو ظاہر جعفر ہے وہ اپنے چوکیدار کے ہاتھ اس ٹیکسی ڈرائیور کو 1000 روپیہ بھیجتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم چلے جاؤ. مگر اچانک جو ٹیکسی ڈرائیور تھا وہ اچانک فون کرتا ہے ظاہر جعفر کو اور کہتا ہے کہ سر اگر آپ اب بھی جانا چاہیں تو میں اویلیبل ہوں. اور ظاہر جعفر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم واپس آ جاؤ. جیسے ہی ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ دروازے پر پہنچتا ہے تو ظاہر جعفر جو ہے وہ باہر نکلتا ہے. اس کے ایک ہاتھ میں سوٹ کیس اور دوسرے ہاتھ میں نور مقدم کا ہاتھ ہوتا ہے, مگر نور مقدم کے پیر میں جوتی نہیں ہوتی. وہ ننگے پیر اس گاڑی میں بیٹھتی ہے, گاڑی ایئرپورٹ کی طرف جاتی ہے اور پھر ایئرپورٹ سے کچھ جو ہے فاصلہ پہلے گاڑی رکوا دی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ گاڑی واپس گھر کو موڑ لو. جب گاڑی واپس مڑتی ہے تو پھر ڈرائیور نے کہا کہ سر سب خیریت ہے, آپ نے گاڑی واپس کیوں مڑوائی؟ جس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میری فلائٹ کینسل ہو چکی ہے. ظاہر اس وقت نور مقدم کو 7 لاکھ روپے ارینج کرنے کا کہتا ہے, اور پھر جو نور مقدم ہے وہ اپنے ڈرائیور کو فون کر کے 7 لاکھ روپے ارینج کرنے کا کہتی ہے, مگر اور یہ ساتھ کہتی ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو, کیونکہ نور مقدم کے گھر پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے. جس کے بعد وہ اپنے ڈرائیور سے منع کرتی ہے. ڈرائیور 3 لاکھ روپے کی رقم لے کر ظاہر جعفر کے گھر کے باہر آتا ہے اور ظاہر جعفر اپنے چوکیدار کے ہاتھوں یہ رقم وصول کرتا ہے. اور اب اس گھر میں آگے جا کر بہت بڑا کوہرام مچنے والا ہے. نور کے گھر والے جو ہیں وہ اس کے تمام تر دوستوں سے رابطہ کرتے ہیں, ان کے گھر جاتے ہیں, نور کا پوچھتے ہیں, مگر نور کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اور پھر جب ظاہر جعفر کو کال کی جاتی ہے اور بار بار کال کی جاتی ہے تو وہ شخص کال اٹھاتا نہیں ہے, مگر اچانک اس کے فون سے جو ہے نور رابطہ کرتی ہے اپنے والدین سے اور ان کو کہتی ہے کہ میں لاہور آ پہنچی ہوں. اگر بات نور مقدم کی جائے تو کیلی گرافی کی بڑی شوقین تھی وہ, اور اس سب کے بعد حجاب لینا اس نے شروع کر دیا تھا. اور جہاں تک بات ظاہر جعفر کی ہے تو اس کو مذہب کے قریب لانا چاہتی تھی, مگر وہ نہیں آیا. واپس چلتے ہیں اسلام آباد F7 میں, جہاں پر ظاہر نے امریکہ جانے کا ارادہ جو تھا وہ ترک کر دیا تھا, اور نور آخری ملاقات کے لیے اس کے گھر کے اندر موجود تھی. دونوں میں بحث ہوتی ہے. نور باہر کو نکلنا چاہتی ہے, مگر وہ ہاتھ پکڑ کر باقاعدہ طور پر CCTV ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ گھسیٹتا اور واپس گھر کے اندر لے جاتا ہے. پھر نور کھڑکی سے گرتی ہے, گر کر گرل اس کے پیٹ پر لگتی ہے, اپنا پیٹ پکڑے سیڑھیاں اترتی ہے. پھر وہاں پر چوکیدار موجود ہوتا ہے جو اس کو باہر جانے نہیں دیتا, اور وہ چیخیں مارتی ہے, چلاتی ہے, مگر چوکیدار جو ہے 2 چوکیدار وہ جو ہیں اس راستے میں دیوار بن جاتے ہیں اور باہر نہیں جانے دیتے. اور اس سب کے بعد جو ہے وہ نور چوکیدار کے کیبن میں چھپ جاتی ہے, جبکہ جو ظاہر جعفر ہے یہ بھی اوپر سے گرتا ہے اور پھر یہ اس کیبن سے نکال کر دوبارہ اس کو گھسیٹتا ہے اور یہ پھر اس کو لے کر واپس کمرے میں چلا جاتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا کیا اس سے واقف صرف اور صرف چوکیدار ہی تھا؟ نہیں. جب CDR نکلتا ہے تو اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ ظاہر جعفر جو ہے اس کے والدین سے اس کا مسلسل رابطہ تھا. گھنٹوں کی کالز نکلتی ہیں جو اس کی والدہ کے ساتھ تھیں, اور وہ تمام تر ایکٹیویٹی اپنے والد کو بتا رہا تھا, اپنی والدہ کو بتا رہا تھا. تو سوال یہ بھی ہے کہ ظاہر جعفر نے جو کچھ کرنا تھا یا جو کچھ کیا اس کا علم اس کے والدین کو تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں, اس کے والدین کو علم تھا, کیونکہ ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ظاہر جعفر اپنے والد جو ہیں ذاکر جعفر ان کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سارا مجھ سے شادی نہیں کر رہی اور میں اس کو قتل کرنے لگا ہوں. جس کے بعد ذاکر جعفر جو ہیں وہ اپنے اس بیٹے کے بیان کو سیریس نہیں لیتے, اور چوکیدار جو ہے وہ بھی ذاکر جعفر کو فون کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ سر آوازیں آ رہی ہیں, آس پاس کے لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم تک آوازیں آ رہی ہیں.
تو کیا کیا جائے، جس پر اس کے والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، فکر نہ کرو، میں تھیراپی سینٹر والوں کو بھیجتا ہوں. جس کے بعد ذاکر جعفر جو ہیں وہ طاہر ظہور کو فون کرتے ہیں، اور طاہر ظہور وہ شخصیت ہیں جو CEO تھیراپی سینٹر اسلام آباد کے ہیں. اور ادھر صورتحال جو ہے وہ تیزی سے خراب ہوتی ہے، اور پھر نور کی شادی کے انکار پہ جو ہے وہ ظاہر جعفر جو ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، اور اس کے جسم پر جو ہے مسلسل وار کرتا رہتا ہے، اور نور چیختی چلاتی ہے مگر اس کو سننے والا کوئی وہاں پر موجود نہیں ہوتا. اب جو ہے ذاکر جعفر وہ جو ٹیم بھیجتے ہیں وہ دروازے پر موجود ہوتی ہے، اور وہ طریقہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کس طرح جایا جائے. تو ان میں سے ایک جو بندہ ہوتا ہے وہ اندر جاتا ہے اور کمرے میں داخل ہوتا ہے. اب یہ وہی شخص ہے جو کھڑکی میں سے انٹر ہوتا ہے، اور جس پہ جعفر جو ہے وہ پستول کا وار بھی کرتا ہے، چھریاں بھی چلاتا ہے. یہ امجد نامی لڑکا جو ہے تھیراپی سینٹر کا سٹاف ہوتا ہے. اور تو اس نے آ کے پسٹل جو ہے نا میرے ادھر رکھ لیا، تو پسٹل جیسا رکھا تو پھر مجبوراً مجھے رکنا پڑا وہاں پہ. تو اس نے فائر کیا ادھر رکھ کے، تو فائر نہیں چلا ہے. تو پھر جو ہے نا اس کو میں نے پیچھے دھکا دیا ہے، پیچھے دھکا جس وقت دیا ہے تو وہ پھر دوبارہ جو ہے نا اس نے میرے ادھر رکھ کے فائر کیا، 2 بار فائر کیا، لیکن پھر بھی فائر نہیں چلا ہے. تو پھر اس نے اس وجہ سے جو ہے نا میرے سر میں اس کا بٹ جو ہوتا ہے وہ پسٹل کا وہ مارا ہے، تو وہ کافی زیادہ زخم سر میں آ گیا. تو وہ اس کا ہاتھ پکڑا آ گیا تھا تو ہاتھ پھر میں نے اس طرح نیچے کیا تو پسٹل نیچے گر گیا. تو بیڈ کے اوپر مجھے شک پڑتا ہے اس کے کہیں سے چھری اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے. تو اس نے پھر اس طرح وار کیا میرے گلے کے اوپر، پہلا وار. یہ مجھے تقریباً 6 ٹانکے لگے ہیں. تو اس میں اس نے پہلے گلا کاٹنے کی کوشش کی ہے، تو اس نے پھر وار کیا. تو دوسرا جیسے ہی میں نے وہ چھری نکالی ہے تو اس نے پیٹ کے اندر لگا دی ہے، تقریباً 10 ٹانکے وہ بھی لگے ہیں. تو بقایا چھوٹی اور بھی کافی چوٹیں لگی ہیں، بازو کے اوپر بھی لگی ہے. تو پھر جو ہے نا اس کا چاقو میں نے نیچے گرا دیا. اتنے میں نے سب کو آوازیں دی ہیں یار کہ یہ مجھے مار دے گا، تو آپ پلیز اوپر آ جاؤ. تو اتنے میں سارے لوگ آ گئے. تو پھر اس کو پکڑ کے نیچے مطلب اس کے اوپر فرش کے اوپر لٹایا ہے. تو پھر اس کو باندھ دیا ہے، باندھ کے تو پھر میں جیسے ہی کھڑا ہوا تو وہ کیا کہتے ہیں بس میں گر گیا نیچے، کیونکہ خون کافی نکل گیا تھا. تو بس اس وجہ سے جو ہے نا مجھے ہاسپٹل لے گئے. بالآخر انہیں بلا لیا جاتا ہے جنہیں بلانا بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا. اور وہ پولیس جس وقت آتی ہے کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے تو ایک دفعہ وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں دیکھ کر کے ڈیڈ باڈی جو ہے وہاں پر موجود ہے. نور مقدم ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی سائڈ پر موجود ہے، اور ان کا جو سر ہے وہ تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر ہے. جس سب کے بعد جو نور کی شناخت ہے وہ کرنے کے لیے اس کے والدین کو بلایا جاتا ہے. جب والد آتے ہیں تو پھر یہ کنفرم ہو جاتی ہے آئیڈینٹی کہ یہ نور مقدم ہی ہیں. اور اس کے بعد کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ ظاہر اب طریقہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح وہ اس سارے معاملے سے باہر نکلے اور کس طرح بچے. تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ میں امریکی شہری ہوں، میرے پر پاکستانی قانون لاگو نہیں ہوتا. جس سب کے بعد امریکی سفارت خانے کی جانب سے اس معاملے کا بھی جواب آ جاتا ہے، اور جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وکیل تو دے سکتے ہیں مگر عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے. اگر وہ ڈیول نیشنل بھی ہے اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ امریکن اس کی سٹیزن شپ ہے وہ بچ جائے گا، وہ بچنے نہیں لگا. یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس سے سارے سب کو یعنی ایک دم ایک شوق ملا ہے. ظاہر جعفر اب ایک ڈرامہ رچاتا ہے، کبھی ویل چیئر پر آتا ہے تو کبھی اسٹیچر پر آتا ہے، کبھی پاگلوں والا ایکٹنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو پاگل ہوں، میں نے جو کچھ کیا اپنے ہوش و حواس میں نہیں کیا. اور بہت سارے لوگ اس بات پر کنونس بھی ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ بندہ واقعی پاگل ہے، کیونکہ عام آدمی سے اس طرح کی جو حرکت ہے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی. مگر جس وقت عدالت میں اس شخص کو لے کر آیا جاتا ہے تو پورا جو کمرہ ہوتا ہے، کمرہ عدالت، اس کو خالی کروا دیا جاتا ہے. جج صاحب جس وقت میڈیکل کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے سامنے بٹھاتے ہیں اور اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ ساری ایکٹنگ ہو رہی ہے. اور اس کے بعد میڈیکل کا وہ نہیں کہتے، جس کے بعد یہ فیصلہ تمام تر گواہان کی موجودگی میں دیا جاتا ہے کہ اس شخص کو سزائے موت دے دی جائے. اور جو شخص جو اس کے جو 2 چوکیدار تھے اس میں خان سامہ اور جو دوسرا چوکیدار تھا ان کو 10 سال کی سزا سنا دی جاتی ہے. آخر میں بس ایک ہی سوال ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں پر نظر رکھنی چاہیے، کہیں وہ ادھر ادھر نکل نہ جائیں، کہیں وہ ہاتھوں سے نہ نکل جائیں، تو ان لوگوں سے سوال یہ ہے کہ بیٹوں کا کیا کرنا ہے؟ بیٹوں پر نظر کون رکھے گا؟ اگر وہ ہاتھوں سے نکل جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستانی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، متعدد واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں
جن کو دبا دیا گیا ہے. تو اس سارے معاملے کا ذمہ دار کون ہے اور آخر کب تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری پاکستان میں رہے گا اور ہم ان تمام تر جو انسیڈنٹس ہیں اس سے کس طرح ڈیل کریں گے؟ بہت شکریہ.